من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون۔ قرآن کہتا ہے صرف ایک سورہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ کتنی آیتیں نشانیاں ہیں زمین اور آسمان میں جن پہ یہ صبح و شام گزرتے ہیں اور ان کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی اللہ کی نعمت ملے، کوئی راحت ملے، تو ہم اس میں سب سے پہلے اللہ کے بارے میں غور کریں کہ کیسے اس نے اس کو بنایا ہے، کیسے ہمارے لیے ایک ذائقے کا، زبان کے ذائقے کا انتظام کیا۔ جو ملحد لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں، میں اکثر ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں نا یوٹیوب پہ، جنگلوں کی اور مختلف جگہوں کی جو غیر مسلموں نے بنائی ہیں، یا گورے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیچے کہیں بھی خدا کی تعریف کہیں بھی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ بیوٹی آف نیچر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اگر دیکھیں کہ عربوں کی کوئی ایسی چینل دیکھیں، اس میں نیچے بار جگہ جگہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے کمنٹس میں، کہ کیا زبردست ذات ہے جس نے اتنا خوبصورت جانور بنایا، جس نے اس جانور کو یہ گھونسلہ بنانا سکھایا۔ تو یہ فرق ہے مومن اور غیر مسلم میں، کہ غیر مسلم بیوٹی آف نیچر کہہ کے ساری اللہ کی کبریائی کا انکار کر دیتا ہے، اور جو مسلم ہے وہ ہر چیز سے اللہ کے وجود کو اور اللہ کی قدرت کو ثابت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی صبح و شام ہم گزرتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، ہمیں اس پہ ایمان کو اپنے بڑھانا چاہیے۔ اور وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس میں شرک کی مذمت بیان ہو رہی ہے کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ مشرک ہی ہیں، آج بھی شرک کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے گویا انسان سے شکایت کی ہے کہ اللہ پہ ایمان لا کے بھی شرک کر رہا ہوتا ہے وہ، تو مشرک کا ایمان وہ قابل اعتبار نہیں ہے، تو اس میں شرک کی مذمت بیان ہو گئی۔ پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنا، افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا حکم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی موجودگی میں ان پہ عذاب نہیں آئے گا، پھر بھی کوئی قدرتی آفت بھی آتی، بادل آتے، آپ خوفزدہ ہو جاتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں ورع، یعنی تقوی سے اوپر کا درجہ ہے، کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ عذاب ہے یا ایک قدرتی بارش کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن آپ کے دل میں اتنا خوف کہ آپ یہی سمجھیں کہ شاید یہ میری بدعمالیوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ تو یہ حالانکہ آپ بدعمل نہ بھی ہوں تو بھی ڈریں آپ۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ نیک لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر اللہ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں، ہم تو گناہ کر کے بھی نہیں ڈر رہے ہوتے۔ تو شریعت میں مقصود یہ ہے کہ آپ برائی سے بچو پھر بھی اللہ سے ڈرو۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان میں ہے، امید بھی ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ خوف بھی چلنا چاہیے۔ اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اس میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی فضیلت ہے۔ کتنا بہترین کام ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ آج آپ کسی کمپنی کی پروڈکٹ دے دیں کہ 5 آدمیوں میں یہ فروخت کروا دو تو اتنا کمیشن ملے گا، کیسے وہ کمپنی کی پروڈکٹ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے گا، صبح شام یہی کام کرتا رہے گا وہ بیٹھ کے، کیوں؟ اس کو ایک پروفٹ نظر آ رہا ہے اس میں۔ تو نبی نے کیا بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہے، لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ظاہر افضل ترین شخصیت کو کام بھی سب سے افضل دیا جائے گا، تو نبی اس کائنات میں سب سے افضل، ان کو کام بھی سب سے افضل دیا گیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا۔ تو اس سے داعی کی، جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، پردے کی طرف، نماز کی طرف، زنا سے بچانے کی طرف، نکاح کی طرف، اور شرک سے بچانے کی طرف، اور قبر پرستی سے بچانے کی طرف، ماں باپ کے حقوق کی طرف، حلال کھانے کی طرف، یہ ساری چیزیں اسلام کی دعوت کہلائیں گی۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اس آیت سے دعوت الی اللہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے، جو طریقہ جس وقت سوٹیبل ہو وہ طریقہ اختیار کرنا دعوت الی اللہ کہلائے گا، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے ہو، یوٹیوب کے ذریعے ہو، چاہے وہ پیدل جماعت میں نکل کے ہو، چاہے وہ جہازوں میں سفر کر کے ہو، کسی بھی، چاہے وہ ڈیبیٹ کر کے ہو، چاہے وہ لٹریچر کے ذریعے ہو۔ تو جو لوگ بھی جس طرح سے بھی دین کی دعوت دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، تفسیر قرآن کے ذریعے ہو، واعظ و نصیحت کے ذریعے ہو، تو ان کو چاہیے کہ اس دعوت میں اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ یہ پیغمبروں والا کام ہے اور اس کی فضیلت سب سے زیادہ۔
تو یہ بھی پتہ چلا، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو دعوت کا کام ہے یہ صرف پیغمبر کا نہیں ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو نبی کو فالو کریں گے ان کا بھی یہ کام ہے۔ تو ہمیں اپنے کاموں میں سے دیگر جتنے کام ہیں ان میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمیں دعوت اللہ کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ ایک نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلی کہ داعی اللہ کو علی بصیرتن ہونا چاہیے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میرا کام ہے اللہ کی طرف بلانا علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ۔ جو شخص دین کی طرف بلا رہا ہے اسے خود ہی دین کے برحق ہونے میں شبہات ہیں تو وہ کیا دعوت دے گا؟ تو اس لیے اگر کسی کو اسلام کے برحق ہونے میں کچھ شکوک اور شبہات ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شکوک اور شبہات بھی علماء کے ذریعے دور کرے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ دین کی دعوت دے۔ یہ بھی ایک نقطے کی بات پتہ چلتی ہے۔ اور وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا اور مرد ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ جو نبی کو نور کہہ دیا جاتا ہے، اگر ہدایت کے لحاظ سے نور کہا جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے جو آپ انسان تھے، مٹی سے اللہ نے آدم کو بنایا اور اسی آدم کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور آپ مرد تھے، مرد جو نکاح بھی کرتے ہیں پھر جن کی اولاد ہوتی ہیں، تو وہ تمام بشری لوازمات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں۔ آج کل جو یہ کہا جاتا ہے نبی انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، دیکھنے میں بشر تھے حقیقت میں بشر نہیں تھے، اصل میں تو نور تھے، تو یہ سب باتیں اس آیت کے بالکل خلاف ہیں اور کفریہ عقیدہ ہے یہ۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داعی اللہ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ پچھلے پیغمبروں میں جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی ہیں تو اتنی آزمائشیں آئی ہیں کہ پیغمبروں کو بھی مایوسی ہونے لگی تھی کہ شاید آخرت میں اللہ سزا دے، دنیا میں دے ہی نہ سزا۔ اور جو اللہ نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہے، مایوسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر واقعی مایوس ہو گئے، وہ تو ظاہر ہے کفر ہے، پیغمبر کفر کیسے کر سکتے ہیں؟ علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ پیغمبروں سے جب اللہ نے وعدہ کیا نا تو پیغمبر یہ سمجھنے لگے کہ یہ وعدہ فلاں ٹائم میں پورا ہو جائے گا کیونکہ اس میں ہماری آزمائش بہت زیادہ ہو چکی ہوگی، لیکن اللہ نے اس کو اور زیادہ ڈیلے کیا۔ تو اس سے پیغمبروں میں مایوسی پیدا ہونے لگی کہ شاید ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہماری مدد ہوگی تو اس سے آخرت کی مدد مراد ہے اور دنیا میں ہمارے لیے آزمائشیں ہی مقدر ہیں۔ تو اس معنی میں مایوسی ہونے لگی پیغمبروں کو۔ اس کی مثال ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ میں عمرہ کروں گا، حدیبیہ کے موقع پہ خواب آیا کہ ہم جا رہے ہیں اور عمرہ کر کے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے خواب صحابہ کو سنایا، سب خوش ہوئے، لیکن کیا ہوا؟ مشرکین نے جانے ہی نہیں دیا۔ اگلے سال آپ نے عمرہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کا مطلب یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی سال عمرہ ہوگا، لیکن خواب میں کوئی ڈیٹ نہیں تھی کہ لازمی اسی سال عمرہ ہوگا۔ خواب میں تو آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ عمرہ کرنے۔ تو یہ والی اجتہادی خطا پیغمبروں سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہوگا، لیکن بعد میں اگلے سال ہوا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ اس سال مقدر نہیں ہے۔ تو پیغمبر بھی اللہ کے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے تو بس یہ اتنی آزمائشوں کے بعد آ جائے گی، وہ اس وقت نہیں آئی۔ تو اس سے ہمیں ایک امید کی بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم زمینی حقیقت، یعنی جو ہمیں زمینی نقشے نظر آ رہے ہیں اس کو دیکھ کے ہم کبھی مایوس نہ ہو۔ ہمیں لگے کہ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور بے دین قوتیں سر اٹھا رہی ہیں تو ہمیشہ ایسا ہوگا، نہیں بھائی، اللہ مہلت دے کے پھر والعاقبۃ للمتقین، یا یہ لفظ آیت تو اچھی طرح یاد کر لینی چاہیے، انجام بہرحال پرہیزگاروں کا ہی اچھا ہوتا ہے، چاہے وہ دیر سے ہو، رزلٹ آپ ہی کے حق میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اچھا، ایک بہت اہم سوال ہے سورہ یوسف سے متعلق، بس اس سوال کا جواب دے کے میں آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سوال اٹھایا گیا ہے علماء کی طرف سے بھی، اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جو یوسف علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی کہ ساری زندگی غم بھولے ہی نہیں، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور اس غم کی وجہ سے بینائی چلی گئی۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ کیا مخلوق سے اتنی جذباتی محبت جائز ہے کہ جس کے غم میں آپ کی بینائی چلی جائے؟ نارملی تو یہی بتایا جاتا ہے نا کہ اس مخلوق سے آپ اعتدال سے محبت کریں، اعتدال سے۔ جیسے حدیث سے بھی یہ مضمون ثابت ہے کہ ایک صحابیہ کے بچے کا انتقال ہو گیا تو وہ اتنا رو رہی تھی، آپ نے فرمایا صبر کرو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے، آپ کی نواسی کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے، پھر آپ نے صبر کیا۔ تو ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا، لیکن اتنی زیادہ محبت کہ اس میں گھٹ گھٹ کے آپ کی بینائی چلی جائے، تو بظاہر تو یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے،
یعنی جو شریعت کی تعلیمات ہیں نا وہ یہی ہیں کہ مخلوق سے آپ اعتدال سے محبت کریں، اس میں غلو نہ کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، تو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب اچھی طرح سمجھیں۔ دیکھیں، ایک عام آدمی جب اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو اکثر اس کی بنا ٹھیک نہیں ہوتی، اس کی بیس ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ بیس کیا ٹھیک نہیں ہوتی؟ وہ دنیا کی وجہ سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، جو بچے زیادہ کما کے کھلا رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو، ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے، جو کم کما رہے ہوتے ہیں ان سے محبت کم ہوتی ہے۔ تو یہ بیس ہی غلط ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو کتنی محبت تھی یوسف علیہ السلام سے، بے پناہ تھی، لیکن اس کی بیس اچھی تھی۔ وہ بیس کیا ہے کہ ان کو دین کی وجہ سے اپنے بیٹے سے محبت تھی، ورنہ کما کے کھلانے والے اور حفاظت کرنے والے تو دوسرے بیٹے زیادہ تھے۔ تو بیس جب اچھی ہو تو پھر جتنی زیادہ محبت ہو وہ شریعت میں قابل ملامت نہیں ہے، کیونکہ یہ محبت بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اس کی بیس اللہ کی محبت ہے، دین ہے اس کی بیس۔ دوسری بات یہ کہ ایک عام آدمی جب اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کی مذمت اس لیے کی جائے گی کہ یہ محبت دین میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر یہی اولاد جب محبت میں آپ سے کہے گی گھر میں ٹی وی لا کے رکھو، ڈرامے لگاؤ، یہ لگاؤ، تو آپ اولاد کی محبت میں خدا کو ناراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یعقوب علیہ السلام سے اس کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ ان کی محبت اپنے بیٹے سے جتنی بھی تھی، اللہ سے محبت کا گراف اس سے بہرحال زیادہ تھا۔ تو اگر آپ اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن اللہ سے محبت اس سے بھی زیادہ ہے تو بھی یہ محبت بری نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ اور اولاد کی محبت کا ٹکراؤ ہوگا تو آپ اللہ کی محبت کو، اللہ کے حکم کو غالب رکھو گے۔ جبکہ نارملی آج ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ اولاد سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ تو اللہ کی محبت کا گراف نیچے آ جاتا ہے۔ تو ایسا حوصلہ کسی میں ہو جیسا یعقوب علیہ السلام میں تھا کہ بہت زیادہ محبت تھی بیٹے سے، اولاد سے، لیکن اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ تھی نا، تبھی تو اتنا عرصہ صبر کیا انہوں نے۔ تو پھر اولاد کی محبت جتنی بھی ہو یہ شریعت میں ناپسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ہماری سورہ یوسف الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی، اور اب ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ رات شروع کریں گے، اور سورہ رات کا پہلا رکوع شروع کریں گے اور 12ویں پارے کا 7واں رکوع۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ یوسف میں جو اسباق تھے ان کو سمجھنے کی اور انہی اسباق کو سامنے رکھ کر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مصیبتوں سے دور رکھے کہ ہم یوں دعا نہ مانگیں کہ اللہ ہمیں مصیبتیں دے اور پھر صبر کی توفیق دے۔ نہ، ہم تو کمزور لوگ ہیں، اللہ ہمیں مصیبتوں سے دور رکھے، بلکہ اللہ ہمیں خوشیاں دے اور اس پر اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے۔ دعا اللہ سے یہی مانگنی چاہیے، اور بالفرض کوئی مصیبت مقدر ہے تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، جیسے ہمیں ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ صبر